ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں ان کے مسلک کے، تو ہمارے یہاں تعزیے کو لے کر بھی ایک اعتدال ہے. میں واضح کر دوں کہ یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے، اتنی حد تک. اور ایک اور کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار، یہ ہندی میں بھی میں نے ترجمہ کی تھی ایک زمانے میں. بدر الانوار فی آداب الآثار میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اتنی حد تک تعزیہ جائز ہے کہ ہو بہو امام حسین کے روزے کی طرح ہو، جیسے امام حسین کا روزہ، اور اس کو گھر میں محفوظ جگہ رکھیں، ایسے ہی جیسے کہ تغرے رکھے جاتے ہیں، کعبہ کا تغرا، کعبے کی تصویر، مدینے کی تصویر، بزرگان دین کے گنبدوں کی تصویر. تو اسی حد میں، اسی حیثیت سے وہ جائز ہے کہ اس کو اس نیت سے رکھے کہ اس کو بھائی دیکھے تو امام حسین کی یاد آئے، امام حسین کا تذکرہ کرے، امام حسین کا تصور آئے، تو جائز ہے، تو جائز ہے، تو جائز ہے. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر و مرشد اعلی حضرت کا تو بن. اگر تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا، احمد رضا خان ہی کو مانتا ہے، تو تمہاری اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ احمد رضا خان نے بھی اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کمپلیٹ، مکمل اور کامل تر ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم الحرام میں لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، بت فروشوں اور مورتیوں کے پجاریوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں. شیعہ روافض نے تعزیہ کو رواج دیا، ایجاد کیا، لیکن آج نام نہاد سنی بھی اس تعزیہ میں شریک ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈھول اور طبلے بجاتے ہیں، اور اس کے ارد گرد عورتوں مردوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، مخلوط ماحول ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ بریلویوں کے نام ان کے علماء ہی کا تعزیہ کے سلسلے میں پیغام سنا دوں. چنانچہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ حصہ دوم صفحہ نمبر 207 سے 208 تک لکھا ہے کہ تعزیہ جس طرح سے رائج ہے، نہ صرف یہ کہ ایک بدعت ہے بلکہ مجمع بدعات ہے، نہ وہ روضہ مبارک کا نقشہ ہے، اور ہو تو ماتم و سینہ کوبی اور تاشے باجوں کے گشت اور خاک میں دبانا. یہ کیا روضہ پاک کی شان ہے؟ امام عالی مقام کی طرف اپنے حواسات مخترعہ کی نسبت ان کی توہین ہے، اور اسے ضروری کہنا تو سخت افتراء اخبث ہے، وہ بھی شرع مطہر پر. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. اور صاف طور سے لکھا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں امداد کرنا، چندہ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ تعزیہ منکر ہے، اخبث ہے، اللہ پر الزام تراشی ہے. اس لیے اٹھاؤ فتاوی رضویہ حصہ دوم صفحہ نمبر 207 سے 208 تک. اسی طرح سے امجد علی رضوی جو احمد رضا خان کے خلیفہ، اپنی کتاب بہار شریعت میں صاف طور سے اس بات کو واضح کرتے
تعزیہ داری کے واقعات کربلا کے سلسلے میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے ہیں اور ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ پاک کی شبیہ کہتے ہیں، اور ڈھول تاشے اور قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں۔ تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے۔ اگر پیچھے ہونے میں جاہلیت کے سے جھگڑا ہوتے ہیں، تعزیہ سے منتیں مانی جاتی ہیں اور پھول ناریل چڑھائے جاتے ہیں اور وہاں شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلواتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ امام حسین کے روضہ میں فاتحہ دلا رہے ہیں، اور پھر 10ویں تاریخ کو مصنوعی کربلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب خرافات ہیں۔ سنیوں، بریلویوں، سنو، یہ سب کے سب خرافات ہیں اور سب کے سب ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 247 ہے، 247۔ اسی طرح سے جلال الدین امجدی اپنی کتاب خطبات محرم، ماہ محرم کے سلسلے میں واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مروجہ بدعات کو ناجائز حرام کہنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو احمد رضا بریلوی کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، احمد رضا بریلوی کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری حرام ہونے کے متعلق ان کا فتویٰ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہونے کے بارے میں ان کی تحقیق تسلیم نہیں کرتے، اور بعض وہ ہیں جو بات بات پر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو ان کے فتویٰ کو سرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا تو بن۔ اگر تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا، احمد رضا خان ہی کو مانتا ہے، تو تمہاری اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ احمد رضا خان نے بھی اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ بت پرستی ہے، صنم تراشی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ صنم تراش لیا اور بندگی کر لی۔ یہ جس طرح سے ہندو دسہرا مناتے ہیں، اسی طرح سے یہ محرم کے 10 دنوں تک شیعہ، رافضی اور نیم رافضی یہ دسہرا کے ٹائپ میں 10 دن کھپچیوں سے تعزیہ بناتے ہیں، پوجتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، ڈانس اور بھانگڑے کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ شرک نہیں اور کفر نہیں تو کائنات میں کوئی کفر نہیں ہے۔ اگر سورج کا پجاری کافر ہے، چاند کا پجاری کافر ہے، دریا اور سمندر کا پجاری کافر ہے، اور درخت کا پجاری کافر ہے، تو تعزیہ کا پجاری بھی کافر ہے، تعزیہ کا پجاری بھی مشرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں ذرہ برابر اسلام کی محبت ہوتی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، آل بیت کی محبت ہوتی، تو یہ صنم فروشی، صنم تراشی کبھی نہ کرتے۔ یہ تعزیہ داری حرام، ناجائز